ظہر کے بعد وقت کم تھا، کچھ سبق رہ گیا تو سوچا کہ آج ہی اس کو مکمل کر لیتے ہیں. صرف ایک آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. پہلی بات تو یہ ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلوب پر اور کانوں پر مہر لگا دی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہر کہاں لگا کرتی ہے؟ جب ایک مضمون، ایک خط، کوئی درخواست وہ لکھ لی جائے تو جہاں عبارت ختم ہوتی ہے وہاں مہر لگا دی جاتی ہے. اور اس مہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب نہ کوئی چیز اس مضمون کے اندر سے نکل کر باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر سے کوئی مزید چیز اس مضمون کے اندر داخل ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، جتنے بھی کاغذات بنتے ہیں، سرٹیفکیٹ بنتے ہیں ضروری، اس میں یہی ترتیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے قلوب پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. قلوب قلب کی جمع ہے اور سمع کی جمع تو آتی اسماع، لیکن یہاں پر اس کو یہاں مفرد ذکر کیا گیا اور یہی ترتیب ہے کہ مفردی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دل کے اندر ہدایت باہر سے داخل نہیں ہو سکتی، اور جو دل کے اندر کفر جگہ پکڑ چکا ہے اب وہ باہر نکل نہیں سکتا. یہ کفر پر ہی نہیں گئے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر کر دیا. کیا مطلب مہر کر دینے کا؟ اس کا مطلب تو آپ یہ کہیں گے کہ بھئی تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے ہدایت کے راستے ہی جب بند کر دیے تو وہ پھر ہدایت کیسے حاصل کریں؟ مہر کس نے کی ہے؟ ختم اللہ. فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جب اللہ نے ہی مہر کر دی ہے تو پھر اگر وہ ہدایت نہ پا سکے تو اس میں ان کا تو بھی قصور نہ ہوا نا. بات کو سمجھیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ بھی دیکھو تمام افعال، اعمال، کیفیات، ان کا خالق تو اللہ ہی ہے. اس لیے کہ جتنے بھی جوہر ہیں یہ عاجز ہیں، ان سب کی تخلیق تو اللہ نے کی ہے، بلکہ جتنی بھی اشیاء ہیں خالق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ ہی خالق ہے تو نسبت بھی کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف ہوگی. حالانکہ راستے ہدایت کے انہوں نے خود بند کیے اپنے اوپر. وہ خود کفر میں اتنا آگے بڑھ گئے اور دین اسلام کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے خود اپنے اوپر ہدایت کے راستے بند کر دیے. اب وہ ہدایت کانوں کے راستے سے، آنکھوں کے راستے سے کسی بھی طرح دل میں داخل نہیں ہو سکتی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے. زندگی اور موت کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی شخص زہر کھا کر مر جائے تو اب اس زہر موت کی نسبت ظاہری طور پر تو کی جائے گی کہ یہ اس زہر کی وجہ سے مر گیا، لیکن موت ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے موت کو، اور اسی طریقے سے اس نے مرنا ہے. تو اب نسبت تو اللہ ہی کی طرف آئے گی کہ موت اس کو اللہ نے دی ہے، لیکن جو سبب اختیار کیا ہے موت کا وہ اس نے اختیار کیا ہے. ایسے ہی کفر کے اوپر ان کا دل قائم ہو چکا ہے، جم چکا ہے، ہدایت کو یہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کی علت کیا ہے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے دل کو ہدایت قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو استعداد ہوتی ہے، وہ ختم کر دی. دیکھیے قرآن مجید کے اندر اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا گیا. سورۃ مطففین کے اندر بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انہوں نے خود جو ہے وہ اپنے اندر جو صلاحیت تھی اس کو ختم کر دیا، مفقود کر دیا اس کو. اس لیے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل کے اندر اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا دور ہو جاتا ہے اور وہ ایمان کا جو نور ہے وہ اس کے دل میں قائم رہتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی طرح مسلسل گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جائے گا اور ظلمت سے بھر جائے گا اور وہ ہدایت کو ایکسپٹ کرنے کی، قبول کرنے کی، اپنانے کی جو صلاحیت ہے وہ اپنے اندر سے کھو بیٹھے. تو ایسی ہی کیفیت اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مہر تو ہم نے لگائی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کا سبب یہ خود بنے. اس کا سبب یہ خود بنے. جی اب بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی آتا ہے بار بار کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون ہدایت حاصل کرے گا اور کون نہیں کرے گا. یعنی آسان الفاظ میں، عوامی الفاظ میں یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات تقدیر کے اندر لکھ دی ہے کہ فلاں آدمی اہل ایمان میں سے ہوگا اور فلاں اہل کفر میں سے ہوگا، تو پھر قیامت کے دن یہ حساب کتاب اور جنت جہنم کا آخر مقصد کیا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بعض لوگ تو یہ لفظ بولتے ہیں کہ یہ تو پھر سارا ڈرامہ ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھو اللہ خود بھی ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی ازلی ہے اور ابدی ہے. ایسے کہ علم اللہ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ اس کے موصوف ہے، اس سے متصف ہے، تو اللہ کا علم بھی ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں تقدیر کے اندر، تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں کہ یہ شخص اپنے اختیار سے، یہ شخص اپنے اختیار سے ایمان کو قبول کرے گا یا اپنے اختیار سے کفر کو قبول کرے گا. تو تقدیر اللہ کے اسی علم کا اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی علم کی روشنی میں کتاب تقدیر کے اندر یہ لکھ دیا کہ اپنے اختیار سے یہ کیا کرے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات یہ نجومی اور فال نکالنے والے یہ آپ کو ایسی بات بتاتے ہیں کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک شخص اپنا واقعہ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے دفتر میں ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی آپ کوئی سی بات، یا مثال کے طور پر 50 ہندسوں میں سے 1 2 3 4 5 سے لے کر 100 1 سے لے کر 50 تک کوئی ہندسہ آپ اپنے ذہن میں سوچیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا سوچا ہے، اور بتاؤں گا کیسے کہ آپ مجھے یہ ورق دیں، ایک ورقہ مجھے دیں. ایک اچھا میں ورقہ اٹھا کے دے دیا اور اس نے پینسل بھی اٹھا لی وہاں سے اور اٹھا کر وہ جو ہنسا تھا وہ ادھر لکھ دیا. لکھ کر اس کاغذ کو اچھی طرح موڑ کر جو ہے وہ رکھ دیا کہ اب آپ بتائیں، جو آپ بتائیں گے وہی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اب وہ شخص حیران، اس نے پہلے ایک ہنسا سوچا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، پھر دوسرا سوچا یہ بھی نہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، آخر کار اپنے آپ سے تنگ ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس 27. اس نے ایسے بولا، اس نے کہا صاحب اس میں کھول کے دیکھو. جب اس نے کھول کے دیکھا اس میں 27 لکھا ہوا. تو اس نے کہا کہ فوراً کہتا ہے میں زندگی بھر تقدیر میری سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کہتا ہے کہ فوراً جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ ایک میرے جیسا معمولی انسان، یہ کوئی ایسے تانے بانے جوڑ کر اور پتہ نہیں کون سے علم کی روشنی میں یہ اگر مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا سوچا ہے اور وہی اس نے لکھ دیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو خالق ہے.
وہ علم کا بھی خالق ہے اور ہمارا بھی خالق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ نہ چلے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تقدیر میں اپنے علم ازلی اور ابدی کی روشنی میں یہ بات دکھتی ہے کہ یہ انسان اپنے اختیار سے اچھا کرے گا یا برا کرے گا، ایمان کا عقیدہ اپنائے گا یا کفر کے نظریات پر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تو یہاں بھیج دیا اور ہماری محنت اور جدوجہد کا کوئی ثمرہ ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر پیدا کیا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین وہ جس مذہب پر ہوتے ہیں وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کو یاد رکھیں، انسان کے بگڑنے میں اور اس کے بننے میں جو دو چیزیں سب سے زیادہ مؤثر ہیں، کوئی چیز اتنی مؤثر نہیں ہے، دو چیزیں سب سے زیادہ مؤثر۔ ایک یہ کہ اس کو ماں باپ سے بطور وراثت کے کیا ملتا ہے، اسی کے اوپر چلتا ہے۔ عام طور پر ضابطہ یہی ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے ماحول، اپنی وراثت کی موروثی طور پہ جو اسے ملا وہ اس کی مخالفت کر کے کسی اور چیز کو اختیار کرے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ اپنے اپنے حالات پر غور کریں۔ اور دوسری چیز، انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ ماحول اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ دو چیزیں ہیں، پھر اور چیزیں بھی ہیں اس کے علاوہ۔ پھر انسان جہاں علم حاصل کرتا ہے اس کا بھی بہت اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر، کیسے اس کو اساتذہ ملتے ہیں، کیسے اس کو دوست ملتے ہیں، یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ لیکن یہ دو بنیادی چیزیں۔ بہرحال بات یہ کر رہا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب پر اور ان کی سماعتوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب ہدایت کسی بھی صورت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے آگے کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اب آپ فوراً یہ اشکال کریں گے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ابصارہم غشاوہ، یعنی ابصار کے بارے میں یہ کیوں نہیں فرمایا کہ آنکھوں پر بھی اللہ نے مہر کر دی ہے؟ وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ غشاوہ کا اضافہ کیوں فرمایا؟ تو یاد رکھیں کہ انسان کا قلب یہ چہار اطراف کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی کسی کوئی ادھر سے کوئی بات آ گئی وہ بھی دل میں داخل ہو رہی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جو بات بھی آ رہی وہ دل میں داخل ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور کان بھی اسی طرح، ادھر سے آواز آئی تو یوں سنتا ہے، ادھر سے تو ادھر سے سنتا ہے، سامنے سے جہاں سے بھی آواز آئے گی ادھر ہی سنتا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے مہر کر دی کہ اب یہ کسی بھی طرف سے ہدایت جو ہے وہ اس کے پاس، جبکہ دیکھ سکتا ہے انسان اسی طرف جس طرف آنکھ ہوگی، ادھر دیکھنا ہے تو ادھر وہ کرنا پڑے گا، یوں دیکھنا ہے تو یوں کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بجٹ وقت ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، جبکہ سن ایک وقت سکتا ہے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہو تو چاروں طرف سے سن سکتا ہے۔ اس لیے چونکہ ایک ہی طرف سے دیکھ سکتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھوں کے آگے ہم نے پردہ کیا۔ اب یہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی ہدایت نظر آئے گی اس کو، یہ نہیں ہے کہ یہ پردہ کپڑے کا لگا دیا گیا، سمجھے؟ ہدایت اس کے سامنے ہوگی۔ آپ دیکھ لیجیے، ابو جہل بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے خلاف تقریر کیا کرتا تھا، کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجیے کہ بیت اللہ کیا، چونکہ وہ بڑا تھا، وہاں کے متولی تھا، تو بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر اور جناب غلاف کعبہ کو، اس کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں یہ پردہ، دوسرے ہاتھ میں غلاف کعبہ کا دوسرا پردہ، دونوں پردوں کو اس طرح پکڑ کر وہ اپنی قوم کو رسول اللہ اور قرآن کے خلاف بیان کیا کرتا ہے، جس کی حرمت کو بحال کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو بھیجا گیا، سمجھے؟ تو آپ یہ دیکھیں، بیت اللہ سے پڑھ کر کوئی ہدایت کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ اس زمانے میں اتر رہی ہے، وہ زمانہ اس نے پایا جس میں کتاب اللہ اور وحی نازل ہو رہی ہے، یہ کتنا بڑا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں موجود ہیں اور اس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے
لیکن جب پردہ پڑ جائے تو پھر کسی بھی طرح ہدایت حاصل کرے۔ اور یاد رکھ لیجیے، انسان ہدایت سے محروم ہوتا ہے جب اس کے اندر دنیا کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کر بھر جائے کہ اس کو سوائے اپنے مفاد کے، اقتدار کے اور حرص اور لالچ کے اور شہوات کے کوئی چیز اس کے سامنے اس کو اچھی نہ لگے، تو ہدایت سے محروم کر دے۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے سب سے پہلے تبلیغ کس کو فرمایا کرتے تھے؟ جو قوم کے بڑے ہوتے تھے، کہ اگر یہ ہدایت پا لیں گے تو ان کی وجہ سے چھوٹے بھی ہدایت پر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے، جب مکہ والوں سے تنگ آ کر 10 سال اپنی نبوت کے اعلان کے 10 سال بعد آپ علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، لیکن وہاں طائف میں جا کر آپ نے عوام سے بات نہیں کی۔ آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلے جو وہاں کے 3 بھائی تھے، وہ جو بڑے تھے، آپ نے سب سے پہلے جا کر ان سے بات کی، اور آپ کو تکلیف پہنچانے والے بھی وہی ہیں۔ ایک نے کہا کہ اچھا تو ہی ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے، اور دوسرے نے کہا کہ اگر کیا تو اس قابل ہے کہ ہم تیری بات سنیں؟ اس طرح تکلیفیں پہنچائی۔ آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا، بھلے بھی تفصیل ایسی اس کا موقع نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کو انہی بھائیوں نے، تینوں نے مل کر اوباش نوجوانوں کو، جو جن کا بچپنا ہوتا ہے، بچے نہیں نوجوان تھے، ان کو پیچھے لگایا کہ ان کو پتھر مارو۔ پتھر مارے گئے آپ علیہ السلام کو۔ آپ اس قدر کمزور اور آپ کا اتنا خون بہہ گیا کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ کے جوتے بھر گئے، آپ کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں کبھی بیٹھتے، جب آپ علیہ السلام بیٹھتے تو وہ نوجوان آگے ہو کر پاؤں سے ٹھڈے لگا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کو کھڑا کرتے کہ تجھے جرأت کیسے ہوگی تو بیٹھے، اٹھ یہاں سے کھڑا ہو، آگے چل۔ آپ علیہ السلام آگے چلتے، پھر آپ کو پتھر مارتے، اس طرح چلتے چلتے اتنی آپ علیہ السلام کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح بعد میں جو آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے قوموں کے سربراہان کو لکھے ہیں کہ اگر تم ہدایت پاتے تو تمہاری وجہ سے پوری قوم سیدھے راستے پر آ جائے گی۔ لیکن ہمیشہ ہوا ہی یہ کہ قوم کے اقتدار پر جو غالب طبقے ہوتے ہیں عام طور پر، نہ وہ خود دین کی طرف آتے ہیں، نہ اپنی قوم کو دین کی طرف آنے دیتے ہیں۔ اس لیے انفرادی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی محنت کی، ایک فرد کو، کسی خاندان کا ایک آدمی ہے، کسی ایک فرد کے اوپر آپ علیہ السلام نے محنت کی اور ان کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔
اس آیت کا آخری جز وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں عذاب کے ساتھ مختلف صفات کا ذکر ہے، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم۔ تو عذاب مہین عام طور پر دنیا کے عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، عذاب علیم یہ آخرت کے عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عذاب عظیم یہ دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو کفر پر اتنی ڈھٹائی اختیار کر چکے ہیں، فرمایا ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی اس دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ برائی برائی کو کھینچتی ہے اور برائی مزید برائی کا ذریعہ بنتی ہے، اور نیکی مزید نیکی کا ذریعہ بنتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح ایک کفر کے اوپر ڈٹ گئے ہیں تو اب اس کا عذاب دنیا کے اندر کیا ہے؟ دنیا کے اندر اس کا عذاب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت سے محروم کر دیے گئے، ہدایت سے محروم کر دیے گئے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد اور قتال کی اجازت دے کر ان اہل کفار کہ جو خود بھی کفر کرتے، اگر یہیں تک بات رہتی تو آپ علیہ السلام ان کے خلاف جہاد کبھی نہ فرماتے، لیکن بات یہاں تک نہ رہی، بلکہ یہ اپنے کفر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اسلام میں رکاوٹ تھی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ تو جب وہ کفار کہ جو دوسروں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے رکاوٹ بن جائیں تو پھر ان کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ اپنے تک بات رہے تو اہل کفر سے لڑائی نہیں ہے، بلکہ لڑائی ان کافروں سے جو اسلام کا مقابلہ کرتے ہیں، اسلام کی اشاعت اور اس کی تبلیغ میں روڑے اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں حائل کرتے ہیں۔ تو پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہے۔ چنانچہ پھر انہی کافروں کے خلاف میدان بدر میں، میدان احد میں اور مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگیں لڑی ہیں، جس میں تقریباً غزوات جو ہیں وہ 27 ہیں، اور سرایا کہ جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام کو یعنی ذمہ داری سونپ کر، قیادت سونپ کر آپ علیہ السلام نے جہاد کے لیے بھیجا، وہ تقریباً 60 ہیں۔ تو اتنے، اور صرف 10 سال کے عرصے کے اندر یہ سب جنگیں ہوئی، اور اس کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ آپ دیکھ لیں میدان بدر کے اندر یہ سب رؤساء قریش کس طرح ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے اور گل سڑ گئے وہاں پر، اور اس طریقے سے بعد کے زندگی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے ایک مستقل سیرت بھری ہوئی ہے۔ اور آخرت کا عذاب کیا ہے؟ یہ جو ایمان ہے، ایمان یا اسلام، یہ صرف دنیا میں نجات دہندہ نہیں ہے، دنیا کے مسائل سے نجات نہیں دلاتا، بلکہ آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ خوشحالی کا اور ایک ایسی زندگی کا جس میں اللہ تعالیٰ ہماری میزبانی فرمائیں گے، یہ اس کا بھی ضامن ہے۔ لوگ ایک غلطی کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام بس آخرت کے لیے ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا فائدہ صرف دنیا میں۔ یہ بات غلط ہے۔ دین ایک ایسا زبردست صراط مستقیم اور ایسا زبردست روڈ میپ جسے کہتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یعنی ایسا زندگی گزارنے کا زبردست طریقہ ہے کہ جس میں رہتے ہوئے انسان کو دنیا، دینی، دنیاوی اور اخروی، 3 لفظ بول رہا ہوں، دینی، دنیاوی، اخروی، ہر اعتبار سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 1-2 مثالیں دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا۔ اب مسواک کا بہت سارے فوائد ہیں کہ مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے اس کا اتنا ثواب ہے، بغیر مسواک کے پڑھی جائے تو اس کا اتنا ثواب ہے، اور جو مسواک کرتا ہے اس کو وفات کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب فرماتے ہیں، اور آخرت میں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن دنیا کے اندر کیا کوئی فائدہ نہیں اس کا ہمیں دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ ہمارے دانت صاف رہتے ہیں، اس پہ کیڑا نہیں لگتا، ہمارے دانت مضبوط ہوتے ہیں، اور ہمارا منہ صاف ستھرا رہتا ہے، ہمارے پاس بیٹھنے والا شخص ہم سے نفرت نہیں کرتا،
اور مسواک کرنے سے معدہ درست رہتا ہے، اس کا بھی فائدہ۔ اسی طریقے سے صاف ستھرا رہنے کا حکم ہے، سنت ہے انبیاء علیہ السلام کی، جس کو سنت مرسلین کہتے ہیں، کہ اپنے کانوں کو صاف رکھا جائے، آنکھوں کو صاف رکھا جائے، دانتوں کو صاف رکھا جائے، مونچھیں چھوٹی رکھی جائے، داڑھی کو بڑا رکھا جائے، ناخن کاٹے جائیں، غیر ضروری بالوں کو صاف کیا جائے، اپنے جسم کے جو جوڑ ہیں انگلیوں کے ہر جگہ کے ان کو بطور خاص کے صاف کرنا، غسل کرنا، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اس کو سنت مرسلین کو 10 چیزیں ہیں، ان کو سنت مرسلین کہتے ہیں، سنت مرسلین۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو اس کا آخرت میں تو اجر ہے ہی، دنیا میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اب آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو، لنگی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، اس کا فائدہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی ہے؟ گندی ہونے سے بچتی ہے کہ نہیں؟ نیچے ہوگی تو میلی ہو جائے گی، اور اگر اوپر ہوگی تو میلی ہونے سے بچے گی۔ تو دین کا جو بھی حکم ہے اس کا دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بے شمار اس کے فوائد۔ اور بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جی بس دنیا ہی دین سب کچھ، بعض یہ کرتے ہیں کہ صرف آخرت۔ تو بات یاد رکھیں، دین ایک ایسا زبردست ہمارے لیے روڈ میپ ہے کہ جس پر چل کر انسان ہر طرح کی کامیابی اور فلاح و فوز کو اپنے لیے جو ہے طے کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر